ڈرائیور صاحب بس کو اس علاقے سے لے کر چلو جہاں پر مسلمانی علاقہ پڑتا ہو۔ بے شک رمضان کا مہینہ چل رہا ہو اور وہ خود کچھ بھی نہیں کھا پی رہے ہوں گے، پر ہم کو بھوکا پیاسا نہیں جانے دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج رمضان کا آخری روزہ ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے رمضان میں ایک ایسی مثال پیش کی ہے جس کی پورے دیش میں تعریف ہو رہی ہے، اور بات تو یہاں تک کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو مزدور شہروں اور مہانگروں سے پلاین کر رہے ہیں وہ بھی بس کے ڈرائیوروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور صاحب بس کو اس علاقے سے لے کر چلو جہاں پر مسلمانی علاقہ پڑتا ہو۔ بے شک رمضان کا مہینہ چل رہا ہو اور وہ خود کچھ بھی نہیں کھا پی رہے ہوں گے، پر ہم کو بھوکا پیاسا نہیں جانے دیں گے۔ دوستوں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسے سن کر ہر مسلمان کا سر فخر سے اٹھ جائے گا، اور دوسری طرف مزدوروں کا دکھ درد دیکھ کر آنکھوں سے آنسوں کی دو بوندیں بھی چھلک سکتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر ہماری آنکھیں تو گیلی ہو گئی۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ بس اپنے نبی کی صرف ایک سنت پر عمل کرنے پر، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی اسلام میں عبادت ہے، اور رمضان میں ہمارے مسلم بھائیوں نے اس پر عمل کیا، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے رمضان میں یہ نیک کام دل لگا کر کیا۔ نہیں تو ابھی رمضان سے پہلے گودی میڈیا نے تو مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور تبلیغی جماعت کی آڑ میں سبھی مسلمانوں کو دیش میں کورونا پھیلانے کا ذمہ دار بنا دیا تھا۔ پر یہ اللہ کا کرم تھا کہ مسلمانوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کورونا کے مریضوں کو اپنا بلڈ دے کر ان کی جان بچانے کے لیے بھی آگے آ گئے، اور جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں پلاین کر رہے مزدوروں کی اور اپنے آس پڑوس کے ضرورت مندوں کی مدد کی، اور اس بار زکوٰۃ کا پیسہ ادھکتر لوگوں کی خدمت میں لگایا، تو یہ دیکھ کر کئی غیر مسلم بھائیوں نے سوال کیا کہ بھائی تم تو بڑا دان کر رہے ہو۔ جب ہمارے جیسے بھائیوں نے انہیں بتایا کہ بھائی اتنا دان تو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اسے اسلام میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک نشچت پرتیشت ہوتی ہے جو ہر ایک مسلمان کو دینی پڑتی ہے، تو یہ سن کر ان کو بڑا اچنبھا ہوا، اور پھر ان کی اسلام کو جاننے کی اچھا بھی بڑھی۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہماری نماز روزے رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں ہمارے اخلاق سے، ہمارے برتاؤ سے فرق پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے، نماز ہر حال میں ضرور پڑھو، پر اس کے ساتھ اسلام کی اور ضروری باتوں پر بھی عمل کرو اور انہیں اپنی زندگی میں اپناؤ، اور ان سب باتوں کو بھی ایک دوسرے تک پہنچاؤ تاکہ باقی لوگ بھی اسلام کے بارے میں جان سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ NRC اور CAA کے مدعے کو لے کر سکھ بھائیوں نے صرف یہی ایک سنت اپنائی تھی اور آندولن میں لگے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور کئی سکھ بھائیوں نے اس کے لیے اپنا مکان تک بیچ دیا تھا، اور سکھوں کے اس جذبے کی پورے دیش میں سراہنا ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی طرح مزدوروں کے پلاین اور لاک ڈاؤن میں مسلمانوں کے دوارا کی گئی خدمت کی بھی پورے دیش میں تعریف ہو رہی ہے، اور اس سب کا شرے جاتا ہے سوشل میڈیا کو، جس نے پوری دنیا میں اس حقیقت سے روبرو کرایا، اور پھر مجبوری میں کچھ گودی میڈیا کو بھی اس حقیقت کو لوگوں کو دکھانا پڑا۔ حالانکہ انہوں نے زیادہ وستار سے نہیں دکھایا بلکہ فارمیلٹی ہی کی، پھر بھی ان کو یہ سب دکھانا پڑا۔ ناظرین، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نیک کام کرتے رہو، اللہ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ اپنے اس نیک کاموں کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔
आप हमें भी इसके बारे में बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हमेशा वीडियो में चलाया जाता रहता है। हम आपके अच्छे कामों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे और हम सब मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रमज़ान में ये नेक काम किया और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और आप सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाया, आमीन। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी के निशान को दबा दें। साथ ही अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने जानने और मिलने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।